اور جناب مسلم لیگ نون نے تو کلین سویپ کر لیا. ایک سیٹ وہ بھی ایڈجسٹمنٹ سے پیپلز پارٹی جیتی ہے راجن پور سے. باقی یہ تقریباً قومی اسمبلی کی 5 سیٹیں تھیں اور صوبائی اسمبلی کی 6. تو اس کا مطلب 5 قومی کی جیت گئے اور 4 جو ہیں اس کی صوبائی اسمبلی کی. قومی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 6. لیکن جو سب سے بڑا یعنی کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اچیومنٹ، میاں اظہر کی سیٹ لاہور سے جیت لی انہوں نے. زرتاج گل والی سیٹ جو تھی وہ ڈیرہ غازی خان سے جیت لی. اور جناب سب سے بڑی جو عمر ایوب ہیں، انہوں نے جو سیٹ چھوڑی ہوئی تھی کے پی سے، جہاں پہ کے پی میں ان کا نیا نوجوان وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے اور وہاں ان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑی طوفانی ہے کے پی میں، وہاں سے بھی مسلم لیگ نون جیت گئی. یہ 3 بڑے اپسیٹ ہوئے ہیں سارے عرصے میں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ویکنڈ جو ہے ایز یوزول گزرا. مجھے یہ بتائیں کہ اب مسلم لیگ نون بہت پاپولر ہو گئی ہے اس سارے عرصے میں، 1-1.5 سال میں. نہیں، آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی تو میدان میں تھی نہیں پنجاب میں. ہاں، اس لیے تسی سست رہے، تسی نہیں توجہ نہیں دیتی. جو ایک مقابلے دی جڑی کیفیت ہوتی ہے نا، مقابلے کی کیفیت کے بغیر جو الیکشن ہوتا ہے نا، وہ اتنا کوئی انٹرسٹنگ نہیں رہتا. مقابلے کی کیفیت ہو تو اس کا چام، اس کا گلیمر الیکشن کا وہ رہتا ہے. جب مقابلہ ہی نہیں ہے، ایک پارٹی جو ہے اس نے مقابلے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ جناب دفع کرو. نہیں، مجھے یہ بتائیں، یہ جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے، چلو نون لیگ کی تو بات بعد میں کرتے ہیں کہ وہ کتنی مقبول ہوئی ہے کتنی نہیں. عمران کی سیاست بھی تو سیلف ڈسٹرکٹیو نہیں ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جہاں اس کو سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران کی کوئی سیاست بھی ہے؟ تو کیا عمران ہے کی تو سرے سے کوئی سیاست لگتی ہی نہیں ہے. یہ تو کبھی بھی مجھے سیاستدان نہیں لگا. وجہ؟ مرشد ہے. یار دیکھیں ستار خان صاحب، دنیا مانتی ہے کہ اس بندے نے پچھلے 3 سالوں میں ریکارڈ مقبولیت حاصل کی. اس کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بھٹو سے بھی زیادہ پاپولر لیڈر ہے، بھٹو اور مرشد کچھ نہیں تھا. لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ جناح سے بھی بڑا پاپولر لیڈر ہے. بھٹو اور جناح مرشد نہیں تھے. اچھا. عمران خان مرشد ہے. مرشد ہوتا ہے، اس کو سیاست کا اس کو کچھ نہیں ہوتا. لوگ اس کو سیاست کی وجہ سے نہیں پسند کرتے، لوگ روحانیت کی وجہ سے پسند کرتے ہیں. الہامی طور پہ، تلسماتی طور پر پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جس پہ اس کو پسند کیا جاتا ہے. سیاست کی اکھاڑ بچھاڑ جو ہوتی ہے پوری دنیا میں دیکھنے میں آیا. جو بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، وہ مرشد نہیں تھے. ان کو سیاست، ان کی مجبوری تھی کہ وہ سیاست کریں کیونکہ وہ سیاستدان تھے. عمران کی مجبوری نہیں ہے سیاست کرنا، بلکہ میں بھی اگر عمران کے ویسے خان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، مجھے یاد آ گیا. یعنی کہ 80s کی دہائی میں میاں نواز شریف کہا کرتے تھے کہ شکر الحمدللہ میں سیاستدان نہیں ہوں. اور اب یار یہ تو اس وقت اپنے دور کا جھوٹ ہوگا سب سے بڑا. اس وقت عمران خان صاحب بھی کہتے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے تو مجھے تو سیاست کی ضرورت ہی نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں تو قوم بنانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ کیا؟ مثلا کہ وہ ایلیبوریٹ کیا کبھی کہ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا کیا؟ مطلب وہ کہتے تھے کہ بھئی گھر ہے میرے پاس، اتنے پیسے ہیں، میں گزارا کر سکتا ہوں، امیر آدمی ہوں میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے چکر لگانے کی لوگوں کے گھر، تو میں تو قوم بنانے کے لیے آیا ہوں. وہ تو یہ کہتے تھے. اور میاں نواز شریف کہتے تھے الحمدللہ ہماری فیکٹریاں سارا کچھ تھا، شکر الحمدللہ ہم سیاستدان نہیں ہیں. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں بدل گئیں. یہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں کھاندے پیندے گھرانے دا ہاں، یا میرے پہ اللہ نے مہربانی کیا، تو سیاست میں کس لیے آئے؟ قوم کو کیا ہم اتنا ہی معذور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم معذور ہو چکی ہے، کوئی بندہ آئے گا وہ قوم بنائے گا؟ یار قوم ویسے آپ کی ہے ہی نہیں، ہجوم ہے پہلی تو بات. دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ جب ایک بندہ سیاست میں نہیں ہوتا اس کو لے کر آ جاتے ہیں لے کر آنے والے. کون لے کے آتا ہے یار؟ یہ سارے سیاست میں آنا چاہتے ہیں. جنرل جیلانی اور ادھر جنرل فیض. نواز شریف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی اس نے کوشش کی اور وہ پولیٹکس میں آیا؟ نہیں، وہ جنرل آغا یحییٰ خان نہیں تھا، وہ بھی ہمارے ملک کا ایک صدر گزرا ہے، ملٹری ڈکٹیٹر تھا.
یہ ٹبر جو نواز شریف کا ٹبر تھا یہ یحییٰ خان کے آگے پیچھے ہوتے تھے. ان کی ایک تصویر بھی ہے, اس خاندان کی تصویر بھی ہے. جو والد صاحب تھے نواز شریف کے والد صاحب, ان کی جنرل یحییٰ خان کے ساتھ تصویر ہے. یہ اس وقت کی کوششیں کرتے تھے. یار خان صاحب آپ کا مسئلہ ہے, اب ہر چیز کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں, ہمارا اصل موضوع سائڈ پہ رہ جاتا ہے. تو موضوع یہ تھا کہ عمران خان نے سیاست کیوں نہیں کر رہا, میرا تو یہ سوال یار تھا. اس کو سیاست نہیں آتی, ویسے آپس کی بات ہے. اب تک جو حالات واقعات گزرے ہیں, وہ اپوزیشن میں پہلے تھا, پھر حکومت میں آیا, اب دوبارہ اپوزیشن میں گیا ہے, اور اپوزیشن میں جانے کے ساتھ ساتھ وہ جیل میں بھی چلا گیا. سیاست اس کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے. اس کی کوئی ایک موو آج تک سیاستدانوں کی موو نہیں رہی. وہ آج بھی ایک مرشد کی طرح حرکت کرتا ہے, وہ آج بھی مرشد کی طرح بولتا ہے. تو آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا الیکشن کا, اس الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو کتنا بڑا نام تھا, کتنی بڑی پولیٹیشین تھی, کتنی مار کھائی تھی. وہ ساری زندگی کہتی رہی کہ 1985 کا 1985 کا غیر جماعتی بنیادوں پہ جو الیکشن ہوا تھا, ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا, یہ ہماری سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی. یعنی کہ جب ایک سیاستدان وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میدان اگر خالی چھوڑ دیا تو یار آپ کو سیاستدان کون کہے گا؟ پوری دنیا میں ہوتا ہے, آپ مقابلے میں آتے ہیں, بس حالات میں ہوتے ہوئے آپ مقابلہ کرتے ہیں. میدان خالی چھوڑنا واقعی اچھی چیز نہیں ہے. اور دیکھیں یہاں پہ ایک اور مثال بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, یہ سارا کریڈٹ مریم نواز کو لوگ دے رہے ہیں اور اس کی گورننس کو دے رہے ہیں کہ جناب مریم نواز کی وجہ سے یہ اتنی بڑی کامیابی مل گئی, کلین سویپ کر لیا مسلم لیگ نون نے. لیکن ایک بندے نے میدان خالی چھوڑا ہوا ہے, اس کے بھی باوجود میں آپ کے جو ہنسی ہے نا اس کو بھی آپ اس کے ساتھ لپیٹ لیجئے گا, وہ ہے میاں نواز شریف. میاں نواز شریف پہلے ہر جیت کے بعد ایک وکٹری سپیچ کیا کرتے تھے. میں وہی کہتا ہوں, انہوں نے بھی میدان چھوڑ نہیں دیا. یار واقعی اس کا نواز شریف, میاں نواز شریف کی سمجھ نہیں آئی کہ بڑا عرصہ ہو گیا. جس طرح میاں نواز شریف پولیٹکس میں ایکٹیو رہتا تھا, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے جدے میں چلا جائے. جدے میں بھی یہی تھا نا کہ جنرل پرویز مشرف نے 2-3 دفعہ شکایتیں کی تھی سعودی عرب کے فرما روا کو کہ جناب اس کو چپ رہنے کی تلقین کی گئی تھی, آپ بیچ میں گارنٹر تھے, یہ پھر بولتا ہے. یعنی کہ ان حالات میں بھی ایک جو بھی کلینڈسٹائن ڈیل تھی ان کے درمیان, جو بڑا عرصہ یہ جدے رہے, تو اس دوران بھی میاں نواز شریف صاحب بول پڑتے تھے. اب کی سمجھ نہیں آئی کہ جب سے وہ یعنی کہ اس وقت انٹرویو دے دیتے تھے, بول پڑتے تھے, اس وقت تو حالانکہ ایک طرح سے قید تنہائی تھی. اور آج تو ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, بھائی وزیر اعظم ہے, آج کیوں خاموش ہیں, یہ ایک سوال ہے.